إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور عزت مآل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے اسماء، پیارے پیارے نام، ان میں سے ایک نام الودود ہے. یہ الودود لفظ ود سے نکلا ہے. ود کہتے ہیں محبت کو. اللہ تعالیٰ ودود ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت کی جاتی بھی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی مخلوق کے ساتھ وہ ہے، اور اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جاتی ہے. یہ الودود کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا اے نبی، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر لوگوں تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری سنتوں کو اپناؤ.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ بہت ساری احادیث میں اللہ کی طرف محبت کی نسبت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں لشکر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں، اس کو میں جھنڈا دوں گا۔ تو صحابہ کرام انتظار کرنے لگے اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ خوش نصیب میں ہوں۔ تو جب اگلا دن آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور علی وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی سچی زبان سے علی رضی اللہ عنہ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہیں ہوتے، کسی صحابی کو امیر بنا کر لشکر کا آپ روانہ فرما دیتے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو امیر بنا کر بھیجا، تو وہ امیر صاحب جو تھے وہ جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو اپنی ہر رکعت کی جو قرات ہے سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورہ اخلاص پر ختم کرتے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھا جیسے عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص لازمی پڑھتے ہر رکعت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کا یہ عمل دیکھا تو انہیں یہ نیا عمل لگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ جب وہ کوئی معاملہ ایسے نیا دیکھتے تھے تو نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ مارکے سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام کو بتایا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے جو امیر صاحب تھے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ آپ ان سے جا کر پوچھو کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے، یہ جو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ کیوں پڑھتا ہے۔ صحابہ نے جا کے پوچھا تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اس سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس لیے میں ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کو جا کر یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کی وجہ سے سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو نا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بلکہ اس بات میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی تو کرتا ہے۔ جتنی محبت اللہ ہم سے کرتا ہے، جتنا پیار اللہ ہم سے کرتا ہے، جتنا خیال اللہ ہمارا رکھتا ہے، دنیا میں کوئی بھی اتنی محبت نہیں کرتا۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے، ویسے یہ کسی حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 70 کیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کی اس محبت کے بہت سارے مظاہر موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جائے گی کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہم بھی اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، اور یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں تو میرے بندے بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ 54 نمبر آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم مرتد ہو جاؤ، سارے اسلام کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین سے مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر، تم چھوڑ دو، دین چھوڑنا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن کی 2 خوبیاں بیان فرمائیں۔ پہلی خوبی یحبہم، کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے اور بندوں کی محبت بعد میں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ نے سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، غیر اللہ میں سے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے نا، جس محبت کا حقدار اللہ ہے وہ محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا، حقیقی معنوں میں جو مومن ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے شدید قسم کی محبت کرتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، 3 لوگ فرمایا ایسے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو وہ ان 3 باتوں سے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اسے اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں۔ مطلب ایک سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں، ہم وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو ہمیں مجبور کر سکتے ہیں یہ سوچنے پر کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ محبت کا حقدار ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے ویسی محبت اللہ سے ہم کرتے کوئی نہیں ہے۔ ویسے آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں نا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تو وہ کہے گا ہاں مجھے سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ لیکن علماء کرام نے محبت کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم دیکھیں گے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا بس ایسے ہی زبان سے ہی کہہ رہا ہے؟ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے اندر اللہ سے کتنی محبت ہے۔ وہ علامتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو آج ہم نے غور کرنا ہے ان باتوں پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں کیسے جاگزیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہم اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اللہ سے جب بھی مانگا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ آپ کے کام آ جائے کبھی ایک بار، صرف زندگی میں ایک بار آپ کا کوئی کام کر دے تو آپ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، اس کا احسان مند ہوتے ہیں آپ کہ اس نے میرا کام کر دیا ہے۔
تو اللہ تو ہمارے اتنے کام کرتا ہے، اتنے کام کرتا ہے، جو بھی ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بے وفائی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اتنے انسان بے وفا ہیں کہ جب مشکل آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. میں اور آپ سب لوگ جب مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے نا پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ شکوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ إِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب بندے کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پہلو کے بل لیٹا ہوئے بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھ کے بھی ہمیں پکارتا ہے، کھڑے ہو کر بھی ہمیں پکارتا ہے. ہر وقت اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے جب کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پکارا ہے، جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ہم سے ایسے نظریں چرا لیتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. مشکل سے ہم نے نکالا لیکن وہ جب ہم نے نکال دیا تو پھر وہ بھول گیا. اور پھر یہ کہاں کی اطاعت اور کہاں کا شکر. ہاں جی، جب پریشان میں گرفتار تھا تو کہتا تھا اللہ کی میں ہر بات مانوں گا، اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں تیرا شکر ادا کروں گا. جب اللہ نے نکال دیا تو پھر کاہے کی اطاعت اور کاہے کا شکر سب بھول گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے اس بے وفائی کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ وہ ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے. ہم بھی جب بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ بعض دفعہ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو وہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے. لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تو میری دعا ہی قبول نہیں ہوئی. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سب، بندے کو نہیں پتہ. بندے کو علم نہیں ہے تو بندہ اللہ سے ایک چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے اس بندے کو اگر عطا کر دی نا تو یہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی، حالانکہ دعا اس کی قبول ہو گئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی. دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی رائے گاں بیکار اور ضائع نہیں جاتی. دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بندہ اللہ سے مانگے گا، نمبر 1 جو چیز مانگ رہا ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا تو نہیں لیکن وہ دعا جو ہے اس کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لے گا. اور نمبر 3 صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبت کو اس سے ٹال دے گا. تو دعا تو ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے، کبھی بھی دعا رد اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. تو ہم سوچ ہماری کچھ اور ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ فوراً ہمیں ملے، تو وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا نا. اللہ اس لیے ہمیں وہ نہیں دیتا. اللہ ہمارا خیال رکھتا ہے نا، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ ہمیں نہیں دیتا اللہ. دوسری چیز میرے پیارے بھائیوں دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تنہائیوں میں جا کر، اور لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک بنے پھرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں ہم بڑے معزز ہیں، حاجی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ہاں جی، لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن تنہائیوں میں جو ہم کرتے ہیں وہ تو یا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے ان پردوں کو فاش کر دے، جو راز ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے، اور ہماری جو عزت ہے معاشرے میں وہ ختم ہو جائے. اللہ چاہے ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے الستیر، وہ چھپانے والا ہے، پردے ڈالنے والا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ تم لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ ہماری عزت کا اتنا خیال رکھتا ہے. وہ چاہے تو ہماری عزت جو ہے وہ معاشرے میں ختم ہو کر رہ جائے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. جو ہم کرتوتیں تنہائیوں میں کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، وہ بس اللہ ان پر پردے ڈالتا ہے. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا رازدان ہے. دوست کون ہوتا ہے کہ جو راز کو راز رکھتا ہے، اور دشمن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے،
دشمن چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، عزت اچھالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے اس لیے کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اسے ہماری عزت کا بڑا خیال ہے کہ میرا ایک بندہ جو ہے وہ معاشرے میں اس کی عزت برقرار رہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نا اپنے قریب کرے گا، اپنے قریب کرے گا تو اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں کام کیا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا نا دنیا میں، بس اللہ کو پتا تھا اور اس کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا تو نے فلاں کام کیا تھا؟ تو کہے گا ہاں کیا تھا۔ فلاں کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا تھا نا، کسی کو بتایا نہیں تھا، تو جا آج بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اس کو معاف کر دیا اور تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نا ہمیں نعمتیں مسلسل عطا کیے جاتا ہے، حالانکہ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ جس دن ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی نہ دے، اس دن ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل اپنے انعامات سے نوازی جاتا ہے، تو اس کو ہمارا خیال ہے نا، اسی لیے تو وہ یہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گوشت لے کر نا دکان سے گھر جا رہے تھے، تو راستے میں نا چیل آئی، چیل، اور اس نے وہ بزرگ کے ہاتھ سے نا وہ گوشت کا تھیلا چھین لیا اور وہ اڑ گئی۔ جب وہ بزرگ گھر پہنچے تو بیگم نے گوشت پکایا ہوا ہے، اس دن رات کو بیگم نے گوشت پکایا ہوا ہے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ گوشت تو میرا چیل لے گئی تھی، میں تو گوشت گھر میں لایا نہیں، تو تم نے یہ گوشت کہاں سے پکا لیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ہمارے صحن کے اوپر سے دو چیلیں اوپر تھی گزری، وہ آپس میں دونوں لڑ رہی تھیں، ان کے پاس گوشت تھا تو لڑتے لڑتے ان کا گوشت جو ہے وہ ہمارے صحن میں گر گیا، تو میں نے وہ پکڑ کر پکا لیا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے الحمدللہ الذی لم ینسا وان کان نسیت کثیرا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں لیکن اللہ مجھے نہیں بھولتا، یعنی اس نے رزق میرا جو ہے نا وہ گھر پہنچا دیا۔ تو جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظک، عبداللہ تو اللہ کا خیال رکھا کر، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھا کر کہ فلاں کام اللہ کو ناراض تو نہیں کرتا، میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ نے مجھے فلاں موقع پر یہ کام کرنے کا حکم دیا، میں نے کرنا ہے۔ جب تجھے اللہ تعالیٰ کی فکر ہوگی تو اللہ کو بھی تیری فکر ہوگی۔ چوتھی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں پر ہمیں سزا نہیں دیتا، فوراً ہمیں نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو پھر اس دنیا میں تو کوئی بھی زندہ نہ رہے، پھر تو ہر کوئی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے نا۔ ہم اگر یہاں پر چلتے پھرتے ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر، ورنہ ہم نے کون سی نافرمانی ہے اللہ کی جو نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملنی چاہیے، ایسا کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں مہلت دیتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بندے چلو میری طرف آ ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی، تو وہ مہلت دیے جاتا ہے، ڈھیل دیا جاتا ہے، چلو کبھی نہ کبھی تو اس کو میرا خیال آ ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی تو یہ توبہ کر ہی لے گا، میری طرف پلٹ ہی آئے گا۔ یہاں پر بندے کو پھر یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا بھی ہے دنیا میں لوگوں کو، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میں پکڑتا ہوں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی آندھی طوفان کی صورت میں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی کورونا کی صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا بھی ہے،
تو پھر کیوں بھیجتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر کیوں عذاب بھیجتا ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب دیتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس لیے عذاب بھیجتا ہے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑا جا سکے اور وہ میری طرف پلٹ آئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا ہم لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے، وہ جو قیامت والے دن کا عذاب ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں۔ کس لیے بھیجتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میرے بندے میری طرف آ جائیں۔ ماں بچے کو مارتی ہے نا، ڈانٹتی بھی ہے، غصے بھی ہوتی ہے، وہ بچے سے نفرت کرتی ہے کہ پیار کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے تو تبھی تو اس کا خیال رکھتی ہے نا۔ اگر غلط کام کرتا ہے بچہ تو اسی لیے تو اس کو مارتی ہے، اگر پیار نہ کرے تو پھر وہ کہے جائے جہاں مرضی جاتا ہے، جو مرضی کرے مجھے کیا پرواہ ہے۔ تو وہ پیار کرتی ہے تو اسی لیے تو اس کو مارتی ہے، اسی لیے تو اس کو ڈانٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار کرتا ہے، اسی لیے جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں نا تو وہ کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتا ہے، کبھی ہمیں بیمار کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، میں اب نہیں نماز چھوڑوں گا، یہ جو غلط کام میں کرتا تھا اب نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ تو بیماری کی وجہ سے بھی بندہ اللہ کے پاس آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس آئیں۔ بندے دور چلے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے سزائیں بھی بعض دفعہ دے دیتا ہے۔ تو مقصد جو ہے، اللہ تعالیٰ نفرت نہیں کرتا اپنے بندوں سے، پیار کرتا ہے، اسی لیے وہ یہ عذاب دیتا ہے تاکہ بندے میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کو قبول کرنے والا دنیا میں ہے کون بھلا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میرے پاس ایک بالشت میرے پاس آتا ہے نا تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ گٹھ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بالشت، جو ایک بالشت میرے پاس آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ تم آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، تم دور چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے قریب لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تم میرے قریب آتے ہی نہیں۔ تم آؤ تو صحیح، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نا دیکھتے نہیں ہیں، دھیان ہی نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کی طرف، ورنہ ہر شخص کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ ان کو گن ہی نہیں سکتا۔ ہر بندے کے پاس نعمتیں ہیں۔ جو دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی ہے نا اس کے پاس بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ بات تو صرف سوچ کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ اس کو مثال کے ساتھ سمجھیے، ایک بندہ نا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے مثلا، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، نابینا ہو جاتا ہے وہ۔ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ساری دولت مجھے دے دو، 10 کروڑ روپیہ دے دو، ہم تمہاری بینائی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا وہ بندہ یہ آفر قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ 10 کروڑ روپیہ دے دے گا اپنی بینائی واپس لینے کے لیے، دے دے گا کہ نہیں دے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ کتنے کی ہیں؟ 10 کروڑ روپے کی ہیں۔ اس لیے تو وہ 10 کروڑ روپیہ دینے کے لیے تیار ہے اپنی بینائی واپس لینے کے لیے۔ اور میرے اور آپ کے پاس، سب کے پاس یہ 10 کروڑ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے نا۔ یہ نعمت ہمارے پاس جو وہ بندہ 10 کروڑ کی خریدنے کے لیے تیار ہے، ہمیں فری میں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے۔ بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے۔ کبھی بہرے کو، کبھی تصور کریں کہ بہرا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے، گونگا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے جو بول نہیں سکتا ہے۔ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمتیں ہیں یہ، تو ہمارے اپنے جسم کے اندر نعمتیں ہیں، جو باہر نعمتیں ہیں ان کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو نہ شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو دنیا کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے۔ وہ فگر اتنی بڑی ہے کہ وہ فگر ہی کیلکولیٹر میں نہیں آئے گی، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔
تو جس نے یہ ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو ہم سے کیا غرض ہے، یہ بھی ذرا بات غور کرنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے نا تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی ایک چائے کا کپ پلا دینا تو ہم اس کے لیے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی کسی غرض کے لیے ہمیں چائے پلائی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ کو کوئی غرض ہے اس سے؟ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی کچھ دیا ہے اللہ کو تو کوئی غرض نہیں ہے ہم سے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا یہ بھی اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، فرمایا تم نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، نہ پڑھیں ہم نماز ساری، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا، ان سے لے کر قیامت والے دن تک جو آخری انسان آنا ہے وہ سارے کے سارے تم میں سے سب سے زیادہ جو نیک اور متقی بندہ ہے نا اس کی طرح ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری دنیا کے انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سارے اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ میرا نافرمان ہے۔ مثلا ابلیس سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جن ابلیس بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو ہم سے غرض کوئی نہیں ہے۔ اس نے جو جنت بنائی ہے اس لیے بنائی ہے، اس نے ہم سے وہ محبت کرتا ہے تو اس لیے تو جنت بنائی ہے۔ آپ کہیں گے پھر جہنم کیوں بنائی ہے؟ جہنم بھی اس لیے بنائی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر جہنم نہ ہوتی تو ہم جنت میں جانے کے لیے کوشش کرتے؟ اگر جہنم نہ ہوتی تو ہم جنت میں جانے کے لیے کوشش ہی نہ کرتے۔ اب جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، فرمایا یہ کام کرو گے جنت ملے گی، یہ کام کرو گے جہنم ملے گی۔ اب ہم جہنم سے بچنے والے کام کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ اگر جہنم نہ ہوتی تو ہم جنت میں کیسے جاتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے جہنم بنائی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ اس نے نا انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس نے گناہوں کی معافی کے جو اسباب بنائے ہیں نا وہ بڑے معمولی سے اسباب بنائے ہیں۔ کسی بھی انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان طریقے رکھے ہیں نا گناہوں کو معاف کرانے کے کہ ہر بندہ ہی وہ طریقہ اختیار کر کے اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لیکن اب ہم پھر بھی نہ معاف کرائیں تو یہ تو ہماری سستی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے آسان طریقے رکھے گناہ معاف کرانے کے، اتنے آسان طریقے رکھے کہ ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہے، ایک بار اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لے، ساری زندگی یہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا، ان کو نیکیاں بھی بنا دیتا ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ کرتا ہے نا۔ اتنے آسان اسباب اس نے بنائے گناہوں کی معافی کے۔ وضو کرتا ہے انسان، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بندہ وضو جب کر رہا ہوتا ہے نا تو چہرہ دھوتا ہے تو فرمایا چہرے کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ چہرے سے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ زبان سے، زبان چہرے پہ ہے نا، زبان سے جھوٹ بولا، گالی دی، چغلی کی، غیبت کی، جو بھی زبان سے گناہ کیے تھے۔ آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، جب وضو کیا تو چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، بازو دھوئے، ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھوئے، پیروں کے گناہ جھڑ گئے۔ تو اب کوئی بندہ پھر بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے نا۔ اللہ نے تو بڑے بہانے بنائے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ سیزن آ جاتے ہیں، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کر دے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا، 1 مہینے کے روزے رکھ لو۔ تراویح پڑھ لو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی 1 رات کی عبادت کر لو، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ انسان مسجد میں چل کر آتا ہے، جتنے قدم چل کر آتا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 نیکی ملتی ہے اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ 50 قدم چل کے مسجد میں 50 گناہ معاف ہو گئے۔ حج کرنے جاؤ، ساری زندگی کے گناہ معاف۔ حج کر کے بندہ واپس آتا ہے، فرمایا ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل نا معصوم۔ تو حج کر کے بھی آؤ گے تو ایسے ہی میں تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر کے بھیج دوں گا۔ تو یہ اس کی محبت ہے نا بندوں کے ساتھ، وہ مایوس نہیں کرتا بندوں کو، وہ امید دلاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ترمذی شریف وغیرہ میں حدیث قدسی ہے۔ ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نا معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے گناہ کیا تھا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معافی مانگنے سے معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس بندے نے مجھے پکارا ہے، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے پھر گناہ کر لیا، پھر گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس بندے نے گناہ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو پکڑ سکتا تھا اور اس کو معاف بھی کر سکتا تھا، اس لیے اس نے میرے سامنے آ کے معافی مانگ لی ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ 3ری دفعہ پھر، 4تھی دفعہ پھر، آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ تم جو چاہے کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی بار بھی گناہ کرو گے، جتنی بار بھی میرے پاس آ کے گناہوں کی معافی مانگو گے، میں ہر دفعہ ہی تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی حدیث ہے، بندے کو امید دلانے والی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آ جاؤ میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ، زمین بھر کر گناہ کر لو، تم شرک اگر نہیں کیا، سارے گناہ کر لیے، زمین بھر گئی گناہوں سے، اتنے گناہ کیے کہ ساری زمین ہی بھر گئی ہے، میرے پاس آ جاؤ معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا۔ تو وہ ہم سے محبت کرتا ہے نا، تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر آپ دیکھیں اس نے ہمیں اس لیے اس سے محبت کرنی چاہیے کہ اس کی صفات اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ دنیا میں ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ بڑا ذہین ہے، سب اس کی عزت کرتے ہیں، یار کتنا قابل۔ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، دنیا میں کوئی بھی بندہ اس کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صفت اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس کی ہر صفت جو ہے وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایک ایک صفت کو آپ پکڑ کر دیکھ لیں، وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قدرت، مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی کاریگری دیکھیے، اتنی بڑی کائنات۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایسے اس نے سمندر بنا دیے، ادھر نمکین پانی ہے، ادھر میٹھا پانی ہے، بیچ میں دیوار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں ملتے نہیں سمندر۔ اتنی بڑی قدرت کی کاریگری، تو اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ہر قسم کی صفت جو اس کے اندر ہے وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، انسان غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہیں پتہ کہ اللہ کون ہے۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔
سمیع بصیر، کہیں کون سی صفت کہیں کون سی صفت، پورا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیٰ کے اوپر اسے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ تعارف حاصل کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے نا، ایک حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، ویسے تو اس کے علاوہ بھی نام ہیں، 99 سے علاوہ بھی نام ہیں، لیکن ایک حدیث میں 99 نام ذکر ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو قرآن پاک ہوتے ہیں ان کے باہر گدے پر لکھے ہوتے ہیں، ان کا کبھی ترجمہ پڑھا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے بھلا؟ ان ناموں کے اندر کیا رکھا ہے ایسا کہ ناموں کو یاد کرنے سے جنت مل جائے گی؟ ان ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ایک ایک نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں جانتے نہیں کچھ بھی، تو یہ اسماء حسنہ پڑھا کریں، ان کا ترجمے پر غور کیا کریں۔ جیسی جیسی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی۔ تو یہ اللہ کی محبت جو ہے، یہی ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے تو یہ سب سے بڑی، یقین کریے کہ ہماری کامیابی ہے زندگی کی، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے لگ گئے، اور محبت بھی ایسی کہ جو دنیا کی ہر چیز سے محبت پر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نا 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 8 چیزوں کا۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارا گھر بار، کاروبار، پیسہ، کوٹھی، یہ ساری چیزیں، 8 چیزیں گنوانے کے بعد فرمایا اگر تمہیں ان 8 چیزوں سے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبت ہے نا، تو پھر اللہ کا عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ویسی محبت کہ ہر چیز کی محبت کے اوپر غالب ہو جائے۔ کہنے کو تو میں نے عرض کیا کہ بہت آسان ہے، ہر مسلمان کہہ دے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن عملی طور پر ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ تو وہ انشاءاللہ اگلے خطبے کا ہمارا موضوع ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات کیا ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے کہ جس کے اوپر میں اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ علامتیں اللہ کی محبت کی، وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو جاگزیں فرما دے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور اس محبت کی، اس عمل کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے جو عمل تجھے پسند ہے۔ تجھے جو عمل پسند ہے یا اللہ، ان اعمال کی محبت میرے دل میں ڈال دے، ہر اس عمل کو میں پسند کروں جو تجھے پسند ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں غالباً یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔